بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی گھناؤنی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر مسلمان بحرنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجھار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج کسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں حق اور باطل کا تصادم روز اصلی سے ہی جاری ہے، لیکن یہ ظالم و جابر، طاقتور، کمزور اور مظلوم کی کہانیاں نہایت قدیم ہیں. خرمن انسانیت میں کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ عالم میں کئی آندیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصور کو ان فرقہ پرست حکومتوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. ہمارے مدارس و مکاتب کو بند کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرست حکومتوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون اور چین بھی چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرست حکومتوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچ رہے ہیں. میرے دوستو، آپ غور کیجئے، کبھی مدارس کو بند کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، کبھی مسجدوں سے اذان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی وندے ماترم جیسے گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. آج بھی یہ گیت بہت سارے
اسکولوں اور کالجوں میں گایا جاتا ہے، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، آج اسی گیت کو ہندوستان کے مدارس اور مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مدارس اور مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی فسادات اس ملک میں ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ مدارس والے ہیں، یہ ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے آج ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ مسلمان کسی بھی مدارس اور مکاتب کو اور مساجد کو بغیر پرمیشن اور اجازت کے تعمیر نہیں کر سکتا، لیکن شاید ان فرقہ پرست حکومتوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہ اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ برادران ملت، اگر ہندوستان ہماری جان مانگے تو ہم جان دے دیں گے، ہمارا مال مانگے تو مال بھی دیں گے اور دیا بھی تھا، اور اگر ہماری اولاد مانگے تو اولاد بھی دیں گے، ہمارا تن من دھن مانگے تو ہم سب کچھ اس ملک کو دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی جاہ و جلال دے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قرآن و حدیث میں اور اپنی شریعت میں مداخلت کو برداشت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو ترجیح دے جو مچھر کے پر کے برابر بھی جس کی اوقات نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرہ سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف ایک جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ اور ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ غلامی کی زنجیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے تلوار سے لڑ جاتے تھے۔ میرے دوستوں، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی اسی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے یہ سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر، احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ہم مسلمانوں سے دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہم ان غداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں تراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ حکومت حاکم بن جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسموں پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ صاحب اقتدار و اختیار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حاکم بنے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے لڑی تھی اور ہندوستان میں امن اور صلح کو باقی رکھنے کے لیے لڑائی لڑی تھی، توحید و انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے لڑی تھی۔ لیکن آج پھر یہ فرقہ پرست حکومت
مکاتب پر، ہماری مساجد پر اور ہمارے شریعت پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنی تقدیر کو سنوار لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی تقدیر کو بھی سنوار لو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج تمہاری عزت اور آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہیں، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تعارفات کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا، جن کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا تھا، وہ تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنی تقدیر کو سنوار لو، اپنے بچاؤ کے سامان مہیا کر لو، کیونکہ آج پھر ان دشمنان اسلام نے تمہاری شریعت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج پھر ان اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ آج مشرکین نے تم مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کر رکھی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اب بھی بیدار نہیں ہوئے، اب بھی اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا، ابھی اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھو بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، برما کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب بھی وقت آئے مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے، دیوبندی بریلی اور اہل حدیث سنی وہابی کو ختم کر کے مسلمان ہو جائیے، مسلمان بن کر زندگی گزاریے، اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی قوم دنیا میں آباد نہیں ہو پائی ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے مقابلے میں کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن ان صحابہ کرام کے پاس اتحاد و اتفاق کی ابدی دولت موجود تھی، اور خدا واحد پر ان کا توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں فوز و فلاح، فتح و کامرانی اور ظفر و کامیابی نے ان کے قدم چومے اور باطل کو شکست فاش ہو گئی۔ اسی طرح غزوہ تبوک، غزوہ خندق اور دیگر غزوات کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ قلت کے باوجود بھی کثرت پر غلبہ حاصل ہوا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ لیکن آج تو مسلمانوں نے فرقہ بندیوں میں بٹ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ آج تمہارے ان تفرقہ بازی اور تنازعات تشاجرات کی وجہ سے دوسری قومیں تو فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ہم مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم کب تک پامال ہوتے رہیں گے؟ کب
کب تک ہم بردگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک ہم مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو ان سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں ہیں؟ کیا آپ کو ان عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں ہیں؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم کے، زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے طارق بن زیاد کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را اب بھی وقت ہے، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر لو، مسلمان بن کر زندگی گزارو اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو جائیں گے، فوز و فلاح سے وابستگی ہو جائے گی اور فوز و فلاح سے وابستگی ہو جائے گی۔ میں اس تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنے مٹنے والا بنائے اور اتحاد و اتفاق جیسی لافانی قیمت کو اور لافانی طاقت کو ہم سب کو سرفراز فرمائے اور ہم سب کو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔